گیا، لیکن پروردگار کس مقام پہ، اس کی حقیقت کس مقام پہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، مقام ہو پر ہے۔ یہ مقام ہو کیا ہے؟ کس صفت کی بات ہے؟ کوئی صفت کی بات نہیں ہے، کسی تعین کی بات نہیں ہے، کسی قید کی بات نہیں ہے، کسی محدودیت کی بات نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ہے۔ جب تنزل پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الحی القیوم۔ تمہارے سمجھانے کے لیے حیات بھی ہماری اپنے پاس ہے اور قیومیت بھی ہماری اپنے پاس ہے۔ حی ہم ہیں، حیات ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بلبوتے پر زندہ ہیں۔ لہٰذا اب جو ہم حکمت کو اتاریں گے تو اس میں حیات کے علاوہ موت نہیں ہوگی۔ لہٰذا رسول، اگر تم کبھی میدان چھوڑ کر بھاگو نا، اور قرآن کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ جنگ احد کا واقعہ تو یاد کرو، رسول جب بھی تم کو پکارے زندگی کے لیے تو لوٹ کر آؤ۔ رسول کب پکارے؟ تلوار کے نیچے آ جاؤ۔ رسول پکارے موت نہیں آئے گی، زندگی آئے گی۔ یعنی رسول کی پکار پر لبیک کہو، موت آ جائے، زندہ ہو، زندہ رہو، زندہ ہو۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار کر بلا رہا تھا، پیچھے پیچھے سے لوٹ کر آؤ، واپس آؤ۔ اور تم وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ إِلَىٰ أَحَدٍ، اور تم بھاگے جا رہے تھے بڑی سرعت کے ساتھ اور کسی کی طرف دائیں بائیں مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے۔ پروردگار اتنا تکلف کیوں کیا، اتنی لمبی بات کیوں کی؟ شاید اوپر سے جواب آئے، ہمیں مدحت اس کی بیان کرنی ہے کہ جو سر سے پاؤں تک لہو لہان تھا اور اپنے چچا زاد بھائی کے لیے تلوار چلا رہا تھا، آسمان سے تلوار اتری، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ اتری کی تلوار، یہ تلوار اتری کیوں؟ کیونکہ تم حکمت سے بھاگ رہے تھے، یہ حکمت کا ساتھ دے رہا تھا۔ اب یہ تلوار خدا کی حکمت کو بجائے گی۔ جہاں یہ تلوار چلتی نظر آئے وہاں سمجھ لینا حکمت کا دفاع ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا انا فقط عین الفتنہ ولم یکن لیشتہی علی عہد بعد ان غاب حیابہا۔ عجیب جملہ کہا کہ دیکھو تم میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ میرے علاوہ خوارج کی آنکھیں پھوڑتا، کیونکہ تلوار رسول خدا کی تلوار ملی کیوں؟ حکمت کے مرکز کا دفاع کر رہا تھا رسول علی، حکمت کے مرکز کا دفاع کر رہے تھے۔ لہٰذا حیات اس کی ہے، حیات اس کی جانب سے آئے گی۔ جہاں حکمت کا مخزن ہوگا، جہاں حیات کا مخزن ہوگا، اگر تم نے اس کے دفاع میں سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے، تم نے رسول کا دفاع، بظاہر یہ رسول تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استُصْعِدُونَ، میدان میں سیدھے بھاگے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کی جانب پناہ بھی نہیں لے رہے تھے کہ شاید یہ بچا لے وہ بچا لے۔ اس کا مطلب وہ جو وہاں کھڑا تھا نا، نہ وہ بھاگ رہا تھا، نہ کسی کی طرف مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ جب تم نے موت کو آنکھیں ملا کر دیکھا اور تم نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے مدد شامل حال ہو جائے، اور زمین پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔ قرآن کی آیت ہے وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي خُرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے پیچھے سے بلا رہا تھا، تم پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ جو کھڑا تھا، اس نے رسول کی پکار پر لبیک بھی کہا، اس نے حکمت کا دفاع بھی کیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں حیات دینے کے لیے۔ جو اپنی حیات کو خطرے میں ڈال کر رسول کی حیات کو بچائے، رسول بلا رہے سب کو حیات دینے۔ خوب توجہ فرمائیے گا، دیکھیے جوش خطابت میں کہیں آگے مت بڑھ جائیے گا۔ جو بھاگ رہے تھے رسول نے بلایا، اگر آ جاتے حیات مل جاتی۔ جو اپنی جگہ پہ ٹس سے بس نہ ہوا، اگر اس کو بھی حیات کا یہی مرحلہ ملے، پروردگار تیرے عدل پہ حرف آئے گا۔ اب حیات علی کی ایسی ہو کہ جہاں کسی کی حیات نہ ہو۔ علی کی حیات کس مرحلے پر ہوگی؟ کہا دیکھو میں رسول کا بھائی ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی میری حیات رسول کی حیات کے ساتھ ہے، رسول کی حیات سے الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔